بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بالطه والياسين النبي المبين ورسول المسدد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد ثم الصلاة على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قرآن مجید کے سورہ فاطر کی آیت جس میں ارشاد یہ ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان کو الذین اصطفینا من عبادنا، کہ جن کو ہم نے لوگوں میں سے چنا. تو پتہ یہ چلا کہ وارث کتاب ہر کوئی نہیں ہو سکتا. صرف وارث کتاب وہی ہو سکتا ہے کہ جسے خدا چنے، اور خدا اسی کو چنتا ہے جو اس کی نظر میں اس کا اہل ہوتا ہے. ہم جب کسی چھوٹی موٹی پوسٹ کے لیے بھی انتخاب کرتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں، تو پھر ہم ذات رات بھی دیکھتے ہیں، اس کی ہمت و جرأت و طاقت و قوت کو بھی دیکھتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا وارث کتاب چنے اور اس میں کوئی شرط نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کب وارث کتاب کو ہوگا کہ جو صاحب کتاب جیسا ہوگا. میں توجہ چاہتا ہوں. وارث کتاب کو ہوگا جو صاحب کتاب جیسا ہوگا. پروردگار یہ صاحب کتاب کیسا ہے؟ کہا سورہ فاطر ہی کی آیت ہے. کس کے لیے؟ کہا صاحب کتاب کے لیے. کیا شرطیں ہیں؟ کہا شرط یہ ہے کہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہ سمجھ لینا. کتاب ہی کے لیے سورہ فاطر میں یہ ارشاد ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر میں اس کتاب کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب کتاب اتنا زیادہ قوی ہے، اتنا زیادہ مستحکم ہے، اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ اس پر ایسی کتاب نازل کی گئی کہ جس کتاب کا بوجھ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو اب کوئی وارث کتاب بھی ایسا ہی ہو کہ ایسا وزن اٹھا کے دکھائے کہ کائنات میں کوئی ایسا وزن نہ اٹھا سکے. تو میں نے جب تاریخ دیکھی تو در خیبر میں وارث کتاب مل گیا. صلوات پڑھ محمد صلی محمد وعلى محمد. کون ہے صاحب؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. وارث کتاب ایسا ہے ایک دروازہ کہ جسے 70 لوگ کھولتے اور بند کرتے ہو، اسے 2 انگلیوں سے اپنے ہاتھوں پہ لے کے دکھا دے کہ ہم ہے وارث کتاب. پروردگار وارث کی ضرورت کیا ہے؟ صاحبان ذوق کا مجمع ہے کہ سب ہر انسان جس کے پاس کوئی حیثیت ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا وارث ایسا ہو کہ جس میں چیز محفوظ رہے، امنیت رہے. کہ اگر نااہل کو وارث بنا دیا جائے تو بجائے اس کے کہ چیز بڑھے، جو چیز ہے وہ بھی فنا ہو جائے گی. بقا کے لیے ایسے وارث کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو وارث
چیز کی بقا بھی رکھے, چیز کو بڑھا بھی سکے. اب کون ہوگا؟ بس 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. وارث اللہ ایسے نہیں چن لیتا. اللہ نے کس کو کس کا وارث بنایا؟ کہا یہ سلسلہ یہاں سے نہیں ہے. جناب داؤد کا وارث بنایا. صاحب کیسا ہونا چاہیے وارث؟ کہا بھائی داؤد جیسا ہونا چاہیے. داؤد کون تھے؟ کہا اللہ کے نبی تھے. جناب داؤد کو جب وارث بنایا, جب جناب داؤد وارث بنے اس وقت لوگوں کا یہ اعتراض ہوا, کہاں پہ وارث بنے؟ کہ صاحب وارث وہاں پہ بنے کہ جب جالوت سے جنگ ہونا تھی, جنگ ہوئی اور کوئی کامیاب نہیں ہوا. اب جناب داؤد کی طرف اشارہ ہوا کہ میں نے انہیں تمہارے درمیان میں منتخب کیا. لوگوں نے کہا کہ یہ جالوت ایسا اور اس کے مقابلے میں داؤد ایسے. قرآن کہہ رہا ہے بستتن علم والجسم, یعنی تم یہ نہ دیکھو کہ داؤد کیا ہے, میں نے انہیں دونوں صلاحیتیں دی ہیں. بستتن علم بھی ہے, بستتن جسم بھی ہے, کہ علمی اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہیں اور جسمی اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہے. حرام کھا کے اپنی باڈی بنا لینا اور ہے, اور خدا کی راہ میں اپنی گاڑی کمائی صدقہ کر دینا اور ہے. بارش کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ کہ صاحب اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ جب انسان کو کہیں جانا ہو. توجہ چاہتا ہوں, بارش کی ضرورت اس وقت زیادہ ہوتی ہے. ہم کسی پوسٹ کے اوپر ہیں, اب ہمارے جانے کے بعد اس کام کو آگے بڑھانا ہے, کام رکنا نہیں چاہیے. تو میں یہ چاہوں گا کہ بھئی ایسا کوئی وارث بنے کہ جو کام میں کر رہا تھا وہی کام وہ کرتا رہے. توجہ چاہتا ہوں. اگر میں بغیر وارث بنائے چلا جاؤں تو یا تو وہ ملکیت, وہ چیز, وہ مشن, وہ مقصد, وہ ہدف کہ جو میں نے معین کیا ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا, یا پھر میں نااہل ہوں گا. میں توجہ چاہتا ہوں. ایسے ہی لاوارث چھوڑ کے کوئی دنیاوی پراپرٹی نہیں چلا جاتا. تو اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اتنا بڑا دین, اتنی بڑی شریعت, اتنا بڑا مذہب مرسل اعظم بغیر وارث بنائے کیسے چلے گئے؟ یا تو دلیل دیجئے کہ کسی کو بنایا تو تاریخ لگائیے کب بنایا, کسے بنایا, اور یا پھر معذرہ میں جسارت نہیں کر سکتا. پھر یہ سوال ہو سکتا ہے. آج دنیا ترقی کر چکی ہے, بچے وہ سوال کرتے ہیں جو کل 60 سال کے بوڑھے نہیں کرتے تھے. آج بچے یہ سوال کرتے ہیں. تو اب یہ ہوگا کہ بھائی اگر پیغمبر ذمہ دار تھے, مرسل اعظم ذمہ دار تھے, تو پھر ملت کو کس کے حوالے کر گئے؟ میں توجہ چاہتا ہوں. اسی ایک جملے کے اوپر پوری ایک جماعت مذہب حق میں داخل ہوئی ہے. جب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا, یہ الجھن پیدا ہوئی کہ یا تو یہ کہو کہ لاپرواہی کر کے چلے گئے, اور یا یہ کہو کہ بنا کے گئے, اور اگر بنا کے گئے تو کس کو کہا اگر بتا دیں گے تو غدیر کھل جائے گا. پہلی مرتبہ پیغمبر نکل رہے, دیکھیے وارث بنانا, مجھے ایک منزل تک جانا ہے, پیغمبر نکلے. ہم آج کی وراثت کی بات نہیں کرتے کیونکہ آج وراثت کے جذبات ہوتے ہیں, جن میں نادالت ہوتی ہے, ناقل ہوتا ہے, مشہور ہوتا ہے. یا تو ڈر کی بنیاد پر انسان ڈر گیا, وہ مجبور ہے وارث بنا نہیں بنا, یا فیوچر پلاننگ نہیں, جو آیا اسے بنا دیا. پیغمبر کو نکلنا, کہاں سے نکلنا ہے؟ کہا صاحب مکے سے نکلنا ہے. مکے سے نکلنا ہے. آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ چلے جائیں.
میں پوری تاریخ اسلام سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر مکے میں اعلان رسالت کے بعد 13 سال تک رہے. میں توجہ چاہتا ہوں 13 سال تک رسول اعظم مکے میں رہے. کیا مجبوری آ گئی کہ راتا راتی پیغمبر کو نکلنا ہوا؟ میں تاریخ آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں. مجبوری کیا تھی؟ کہ صاحب 2 مجبوریاں. پہلی مجبوری کہا وہ وفادار، خدمت گزار اور ایسا جانثار چچا جس کی بنیاد پر مرسل اعظم مکے میں رہتے تھے شان سے، ان کی وفات ہو چکی ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ وفات ہو چکی ہے. دوسری مجبوری یہ کہ رسول کی وہ زوجہ، دیکھیے اگر قرآن سے گفتگو کی جائے قرآن کا انکار کریں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میاں بیوی کے رشتے کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے انتم لباس ہننا، کہ تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس، یعنی تم ان کے مددگار وہ تمہاری مددگار. ایکول، برابر کا رشتہ. اگر تم پر آنچ آ جائے گی تو وہ اپنی جان دے دے گی، اس پر جان آ جائے تو وفاداری کہتے تم جان دو. اب مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر کی کتنی شادیاں ہوئیں، کتنی ازواج مطہرات تھیں، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب پیغمبر کو قربانی کا مسئلہ آیا تو صرف ایک بیوی کا تذکرہ قرآن بھی کر رہا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، ایک بیوی کا تذکرہ قرآن بھی کر رہا ہے. اس بیوی کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. اس بیوی کا نام ہے خدیجہ. جناب خدیجہ کی قربانی کیا ہے؟ کہا جب تک خدیجہ زندہ رہی پیغمبر کو کوئی مجبور نہیں کر پایا کہ آپ مکہ چھوڑ دیجئے. ادھر جناب خدیجہ کی وفات، ادھر جناب ابو طالب کی وفات، یہ 2 جانثار جب دنیا سے چلے گئے پوری ملت اسلامیہ پیغمبر کو مکے میں نہیں روک پائی. میں توجہ چاہتا ہوں، پوری ملت اسلامیہ پیغمبر کو مکے میں نہیں روک پائی. کیوں؟ کہا ایسے جانثار تھے ہی نہیں، رکتے کس کے بھروسے؟ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے صلوات. اللہم صلی علی اب پیغمبر کو مکے سے نکلنا ہے. حکم آیا کہ آپ نکل جائیے، ہجرت کر لیں. اب صاحب وارث کی ضرورت ہے، ایسا وارث جو ان جیسا ہو. پیغمبر نے بلایا کہ علی ہمیں حکم یہ ہوا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں. یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ مجھے حکم کریں. ایک مزاج دیکھیے امامت کا، لوگ اپنے کو داماد ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ مولائے متقیان نے رسول اللہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا انا عبید من عبید رسول اللہ، میں رسول کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں. میں توجہ چاہتا ہوں، مزاج دیکھیے. یہاں پر رشتہ داری میں فضیلت نہیں ہے، یہاں پر فضیلت قربانی میں ہے. کہا مجھ سے بہتر قربانی کوئی دے نہیں سکتا، لہذا میری انکساری یہ ہے کہ میں آپ کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں. ادھر رسالت وزن میں آئی، کہا اے علی انا والی من نور واحد. اے علی تم کیسی بات کرتے ہو؟ تمہاری آنکھیں میری آنکھیں، تمہارا خون میرا خون، تمہارا لفظ میرا لفظ، تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ، اب کچھ نہیں بچا. کہا سنو، جب دنیا ایک دوسرے کے بھائی بننے کی کوشش کر رہی تھی میں نے تب تمہیں کلیجے سے
लगाया, दुनिया को दिखाया कि तुम्हारा मिजाज जिससे मिलेगा वो तुम्हारा भाई होगा, मेरा मिजाज जिससे मिलेगा मेरा भाई वो होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अच्छा निकलना है, कहा हुजूर हम तैयार, क्या करना है? कहा बिस्तर पे सोना है। पहला सवाल, या रसूलुल्लाह आपकी जान बचेगी? क्या कहने, वाह। कहा हाँ जान बचेगी। कहा हम सो जाते हैं? कहा कहाँ? कहा अपने बिस्तर पे, तवज्जो चाहता हूँ। कहा नहीं, तुम्हें अपने बिस्तर पे नहीं सोना है, तुम्हें मेरे बिस्तर पे सोना है। या रसूलुल्लाह सो जाएंगे? ये बहुत शर्फ की बात है कि कोई रसूल के बिस्तर पर सो जाए। कहा नहीं, अब भी जान नहीं बचेगी। कोई अब क्यों नहीं बचेगी? कहा तुमको तुम बन के नहीं सोना है, तुमको हम बन के सोना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हम बनना है, अब हम कैसे बनते? अब देखिए तारीख है, जिस वक्त पैगंबर ने मक्के से हिजरत की आपकी उम्र मुबारक 53 साल, मौला मुत्तकियान की उम्र 23 साल। एक 53 साल के बूढ़े और एक 23 साल के जवान की अदाएं एक होंगी, कदोकाठी एक होगी, अंदाज एक होगा। मैं तवज्जो चाहता हूँ, अब यहीं से विरासत देखना है। कहा सुनो, इस इस्लाम में तवज्जो चाहता हूँ, साहिबाने ज़ौक़ का मजमा है। कहा इस्लाम में उम्र की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। कहा कि चाहे उम्र 53 की हो या 23 की हो, मैं उम्र के फासले को घटा दूंगा, दोनों को एक बना दूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं बरादरान अहले सुन्नत की किताब से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ हवाले के साथ। तो गए, आप ये बताएं, किसी को जरा सा टेंशन होता है, नींद आती है? आजकल तो टेंशन की गोलियां भी, उस जमाने में तो गोली भी नहीं थी। टेंशन में नींद, वो भी चमकती हुई तलवारों के साथ। कैसी? कहा तलवारें रात भर चमक रही हैं। कहा ये सिक्के का एक पहलू है कि तुम तलवारें कह रहे हो, और दूसरा पहलू मशीयत इलाही का है। कहा मशीयत इलाही का पहलू क्या? कहा मशीयत इलाही का पहलू यह है कि अली तुम जिंदगी भर जागे हो, आज सो रहे हो। दुनिया में मैं तुम्हारा सदका बना दूंगा उन कबाइल को कि जो रसूल को कत्ल करने आए थे, रात भर वो तुम्हारी नौकरी करेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम चैन से सोगे। अब किसी ने पूछा कि अली आप सोए कब? मैं तवज्जो चाहता हूँ, आप सोए कब? इरशाद फरमाते हैं कि सिर्फ शबे हिजरत सोया हूँ। क्यों? कुरान गवाही दे रहा है कि हमेशा शब जिंदादार, आबिदे शब जिंदादार एक रात सोया, और ऐसा सोया कि वो ऐसा खरा सोना हुआ कि जिसका खरीदार खुदा बन गया। खरीद लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बारिश देखना हो कौन देखो? इस्लाम की पहली हिजरत, उसमें कौन वारिस बना? कहा बस आपकी जहमतों को तमाम करना है। दो बातें, किताब का जलवा किसी ने नहीं देखा। साहिब किताब, आरिफ किताब, कारी किताब, हाफिज किताब। कहा किताब का जलवा, कुरान से कोई साबित करे कि कुरान का जलवा क्या होता है। किताब एक
नर्सरी का बच्चा भी है कि कह सकता है हम भी साहब की किताब है, वो भी किताब पढ़ता है। एक MSc और BSc का बच्चा भी कह सकता है हम भी किताब रखते हैं। का नहीं, जलवे वाली किताब कुरान ने तस्करा किया। कहाँ पे तस्करा है? किताब के जलवे का। कहा किताब के जलवे का तस्करा ये है, जनाब सुलेमान पैगंबर हुकूमत पे बैठे, तख्त पे बैठे, आके किसी ने खबर दी, कहा कि हुकूमत के बगल ही में हुकूमत हो, नबी हैं लेकिन हाकिम भी। कहा किसकी हुकूमत? खबर देने वाले ने कहा कि मुल्क सबा में बिल्किस की हुकूमत, उसका तख्त लाया जाए। ए जनाब सुलेमान, नबूवत का मिजाज सब्र का है। तवज्जो चाहता हूं बड़ी जसारत के साथ, नबूवत का मिजाज सब्र का है। पत्थर मारे जाए सब्र, बुरा कहा जाए सब्र, लेकिन यहां मिजाज अलग। करे मुझे तख्त बिल्किस चाहिए है, कौन ला सकता है? एक ने कहा हम ला सकते हैं। कितनी देर में? क्या आप बैठने नहीं पाएंगे, हम ले आएंगे। का ये भी बहुत देर है। अरे आप बैठने नहीं पाएंगे, आ जाएगी, देर है। कहा देर है। एक ने कहा कि बस आप हुक्म दें और मैं हाजिर कर दूंगा। कहा हुक्म देने में और फिर लाने में भी देर। मैं तवज्जो चाहता हूँ, ये मिजाज नबूवत है। कहा नबूवत का मिजाज ये पत्थर मारे जाए, ईंटें मारे जाए, बुरा भला कहा जाए, उसके बाद भी सब्र हो। लेकिन यहाँ पर सब्र नहीं है। कहा यहाँ सब्र नहीं दिखाना है, यहाँ किताब का जलवा दिखाना है। मैं तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ किताब का जलवा। कहा किताब का जलवा कैसे? कहा हम ये चाहते हैं कोई इससे जल्दी। अब आपके एक वजीर थे जनाब आसिफ इब्ने बरखिया, आगे बढ़े, कहा मैं चश्मे ज़दर में ला दूंगा, और उसके बाद ला दिया। ए जनाब सुलेमान, ये आपके वजीर हैं, ये इतनी जल्दी लिया है, आखिर आपने क्यों नहीं हिम्मत की? कहा मैं दिखाना ये चाहता था कि जिसका वजीर इतनी ताकत रखता हो। अब जनाब आसिफ इब्ने बरखिया से पूछा जाए कि ये जलवा आया कहां से? कुरान से। ये जनाब आसिफ इब्ने बरखिया, आप जनाब सुलेमान के वजीर, बड़ी शख्सियत है, इख्तिदार जनाब सुलेमान का बहुत दूर, लेकिन ये पावर जनाब सुलेमान के हुक्म से था या कहीं और से? कर नहीं, मैं जनाब सुलेमान का वजीर जरूर हूं, लेकिन ताकत का जो मंबा है, जो सेंटर है, वो जनाब सुलेमान नहीं। फिर कुरान इरशाद फरमाता है इन्नी इंदी इल्म मिनल किताब, मेरे पास किताब का थोड़ा सा इल्म है। मैं तवज्जो चाहता हूँ, जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म हो वो चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्किस को ले आए, और जो पूरी किताब का इल्म रखता हो, जिसे 1000 बाब इल्म दिया गया हो, हर बाब से 1000 बाब खुलते हो, अगर वो 40 जगह चला जाए तो ताज्जुब न करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, ये है विरासत, कुरानी विरासत। क्या है? क्या हम कुरान का जब वारिस बनाते हैं तो चुन के बनाते हैं। रसूल के वारिस का नाम अली, और अली के वारिस का नाम है अब्बास। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल के लश्कर के लंबरदार का नाम अली, और इमाम हुसैन के लश्कर के लंबरदार का नाम अब्बास। क्या शख्सियतें हैं, क्या हिम्मतें हैं। अब की एक बात
بیچ میں آ گئی آپ کی شکلوں کا استعفیٰ چھوڑو. کچھ برادران اہل سنت نے محرم میں جب سختی ہوئی کہ تعزیے نہیں رکھے جائیں گے, چھڑے نہیں رکھی جائیں گی, مجھے فون کیا اور فون کر کے رو رہے تھے. جو عاشق حسین ہیں جن کی عادت عزاداری ہو, جن کا شوق و ذوق عزاداری ہو, اس میں کمی آ جائے دل ٹوٹتے ہیں. ہمارے برادران اہل سنت رو رہے تھے, کہہ رہے تھے حضرت کہاں دل رو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بس میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, شاید آپ کے دل میں تسکین ہو جائے. کہ حضرت ہم جب تعزیہ نہیں رکھ پائے, جب ہم چھڑ نہیں کھڑی کر پائے, پورا سال ہمارا دل روئے گا. تو ہم نے کہا ایک واقعہ ہے ایران کا, اور وہ واقعہ یہ ہے کہ آیت اللہ تبریزی تھے, بہت جید مرجع ہوئے, بڑے جید مرجع, وہ بہت ہی عالم تھے. ایک مسجد میں آپ گئے نماز پڑھنے کے لیے, آپ نے دیکھا کہ جوان آیا اور جلدی جلدی اس نے وضو کیا, جلدی جلدی نماز پڑھی اور جانے لگا. آیت اللہ تبریزی سے برداشت نہیں ہوا. آپ نے جوان کو بتایا, کہا یہاں آؤ, تم کیا کر رہے تھے؟ آپ کچھ نہیں کر رہے تھے, ڈر گئے اور جا پوچھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارا وضو نہ صحیح ہو, ہماری نماز نہ صحیح ہو, ہم کچھ نہیں کر رہے. آیت اللہ تبریزی کا تم کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم نے دیکھا کہ تم نے ایسے ہاتھ دھوئے نہیں کہا تم نے وضو کیا کیونکہ طریقہ صحیح نہیں تھا. ہم نے دیکھا تم نے ایسے ہاتھ دھوئے تھے, چہرے پہ پانی ڈالا, کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں. کہا کہ پھر حضرت تبریزی نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ تم کبھی جو ہے وہ جھک رہے تھے, کبھی کھڑے ہو رہے تھے, کبھی جو ہے وہ تم زمین پر اپنی پیشانی کو رکھتے تھے. نہیں کہا کہ تم نماز پڑھے تھے سجدہ میں. وہ کہاں رہا تھا, مرجع سے گفتگو کر رہا تھا. اس کے گھبراہٹ میں منہ سے ایک جملہ نکلا. کہا کہ بھائی کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگا سرکار ہم کچھ نہیں کر رہے تھے. کہا پھر تم کیوں آئے مسجد میں جب کچھ کرنا ہی نہیں تھا؟ آئے کیوں؟ اس جوان نے جملہ کہا کہ سرکار ہم صرف مسجد میں یہ کہنے آئے تھے کہ پروردگار اذان ہوئی, میں تیرا باغی نہیں ہوں, میں توجہ چاہتا ہوں. کہا میں صرف اس لیے آیا کہ میں یہ اعلان کروں کہ میں باغی نہیں ہوں. اس نے نہیں کہا کہ ہم نے نماز پڑھی, ہم نے وضو کیا. کہا نہیں, اذان ہوئی تھی, میں مسجد میں حاضر ہوا. یہ نہیں کہ خدا کا باغی, خدا پکار رہا ہے, میں بھاگ رہا ہوں. میں صرف یہ کہنے آیا تھا کہ میں تیرا باغی نہیں ہوں. آیت اللہ تبریزی پہ جملے نے اتنا اثر کیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر آیت اللہ تبریزی اپنی پوری زندگی جب بھی کوئی کام نیک انجام دیتے تھے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے تھے, کہتے تھے پروردگار مجھے نہیں معلوم میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں قبول ہے, میں صرف اتنا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تیرا باغی نہیں. میں نے برادران اہل سنت سے یہ بات کہی کہ آپ کے گھروں کے سامنے یہ جو چبوترے ہیں تعزیے کے, یہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ آپ رسول کے باغی نہیں ہیں. صلوات پڑھ دے محمد رکھنے دے نہ رکھنے دے, آپ نے چبوترے بنائے ہیں, سال ہر سال آپ پہ تعزیے رکھتے ہیں, چھڑے کھڑی کرتے ہیں, یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم رسول کے باغی نہیں ہیں. عزیزان کرام, ہر ایک گناہ کی ایک سزا ہے. پوچھا کہنے لگے کہ مولانا یہ جو آج کی بیماری چل رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے مجھے کہا کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں اور نہ ہی میرا کوئی کنیکشن WHO سے ہے کہ ہم کو پتا ہو کہ بھائی کیا ہے. ہاں اسلامی اعتبار سے ایک بات جانتے ہیں
یہ ایک ہدیہ آپ کی خدمت وہ کیا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ ہر گناہ کی ایک سزا ہے، ہر گناہ کی ایک سزا ہے، اور بڑی شدت سے توجہ چاہتا ہوں، بڑی شدت سے یہ دو گناہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کرونا اسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ شاید آپ یہ تصدیق کریں وہ گناہ کیا ہے؟ کہ صاحب 5 تو آپ کے اصول دین ہے، جو دین کی جڑ ہے، 10 آپ کے فروع دین ہے۔ ان فروع دین میں 2 چیزیں خالی میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ کہا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا۔ لیکن ہمارے معاشرے نے ایک گناہ شروع کر دیا، ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہمارے معاشرے میں، کچھ سوچ یہ ہو گئی کہ ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، یہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ ہم سے کیا مطلب؟ ارے آدمی چھینک وہاں رہا ہے، ڈر یہاں رہے ہیں، چاہتا ہوں بھائی ہم سے کیا مطلب؟ کہا نہیں مطلب ہے، ارے جب دین کا معاملہ آئے کوئی کچھ کرے ہم سے نہیں مطلب، اور دنیا میں خاص وہاں رہا ہے، چھینک وہاں رہا ہے، مطلب کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ بیمار ہوگا اس کی کھانسی تمہیں بیمار کر سکتی ہے تو اس کا گناہ تمہیں کیسے نہیں برباد کر سکتا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، وراثت اسلام نے بتائی ہے، لیکن اس کے اصول بتائے۔ وارث چننا تو ایسا جو تمہارے نام کو روشن کرے، وارث تمہارا ایسا ہو کہ اگر دنیا تمہیں بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہ پائے۔ 2 مثالیں قرآن نے پیش کی اور دونوں عجیب مثالیں ہیں۔ سگا بیٹا تو وارث ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نہیں، سگا بیٹا کا وارث ہوتا کہاں؟ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، صرف بیٹے ہونے کی بنیاد پہ وارث نہیں ہوگا۔ اگر بیٹے ہونے کی بنیاد پر وارث ہوتا تو جناب نوح کا بیٹا جناب نوح کے سامنے غرق نہ ہوتا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اب دوسرا پہلو، حسنین کریمین رسول کے سگے بیٹے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن نے ان کو بیٹا بنایا، پروردگار یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، یہ تو بیٹی کے بیٹے ہیں۔ کہا سنو میں نے معیار قائم کیا ہے کہ جب کردار ملیں گے تو پھر نسل وہی ہوگی۔ حسن کا کردار وہی ہے جو رسول کا ہے، حسین کا کردار وہی ہے جو رسول کا ہے۔ جب کردار وہی ہے تو پھر نسل بھی وہی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی، بلند نعرہ سلام۔ جس کے حسنین جیسے بیٹے ہوں، اب اسے دعا کی ضرورت نہیں، کسی اور بیٹے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے امانت داری حیدر کرام جناب محمد حنفیہ کو بلاتے ہیں۔ اے محمد حنفیہ، خبردار حسن کا مقابلہ نہ کرنا۔ جنگ میں بھیجا، محمد حنفیہ کو اپنے فنون حق سکھائے، کہا جاؤ جنگ کرو۔ جنگ کی، بڑی مشکل سے آگے بڑھو۔ محمد حنفیہ نے دیکھا کہ جوان بجلی کی طرح ان کے بغل سے نکلا،
दुश्मन को काटते हुए आगे बढ़ गए, शशदर रह गए कि मैं अली का बेटा, उससे ज्यादा फनून हर्ब, मुझसे बड़ा मेरा उस्ताद अली से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं, वो मेरा उस्ताद, मेरे बाप, हमसे ज्यादा कौन। और शिकवा कर रहे हैं, कहा बाबा कोई हमसे आगे नहीं गया। कहा कौन था? कहा मैंने नहीं। जब जंग फतह करके पलट रहे थे, चेहरे की नकाब से मैंने ये देखा कि वो भैया हसन मिजाज अमीर अल-मोमिनीन कहता है मोहम्मद हनफिया खबरदार, हसन का मुकाबला करना, इसलिए कि देखो हसन मेरी आंख, तुम मेरा हाथ हो, और जब आंखों पे कोई आफत आती है तो हाथ साफ करते हैं। का हसन बेटे हैं रसूल के, वो है आंख, तुम मेरे बेटे हो, हसन का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि हसन ने फातिमा का दूध पिया है, तुमने नहीं पिया। कहा तुम्हारा और हसन का कोई मुकाबला नहीं। वही अली अपने भाई अकील से कहते हैं भाई मुझे शादी करना है। कि मेरे मौला नस्साबे कायनात आप हैं, ऐसी ज़र्ब आपकी, ऐसा इल्म आपका, तलवार चलती है, 7 नस्लें देख के आप गर्दनों को कलम करते हैं। ये अकील से क्यों पूछ रहे हैं? जिसकी नजर इतनी तेज हो कि तलवार चलाते में 7 नस्लों को परख ले, उसे अब किसी नस्साब की जरूरत नहीं। कहा दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरे रसूल पर इल्जाम लगाया कि शादियां करते थे, कहीं मुझ पे भी ना इल्जाम लगाएं कि ये शादियां करते थे। शादियां नहीं थी, शादी एक मकसद था। क्या मकसद था? कहा मुझे अपना वारिस चाहिए था। अब सोचे अगर कोई अली का वारिस होगा तो वो कैसा होगा, उसके हर्फ कैसे होंगे, उसका अंदाज और मिजाज कैसा होगा। अकील को बुलाया, कहा अकील मैं शादी करना चाहता हूँ, कोई ऐसा कबीला बताओ जिसमें शजाअत और बहादुरी और वफादारी हो, और जिसमें इज्जत और गैरत और हमियत और शराफत भी हो। जनाब अकील ने कहा भाई बहुत बड़ा काम आपने दे दिया है, कुछ मोहलत है? कहा हाँ तुम्हें मोहलत है, जाओ जाके मुझे जल्द से जल्द तुम ऐसा कबीला बताना। जनाब अकील गए और उसके बाद आप आते हैं मौला मुल्तकियान के पास। कहा भाई मैं रात में जब सोचा, मैं लेटा हुआ सोच रहा था कि अली को एक ऐसे बेटे की जरूरत है, एक ऐसे कबीले की जरूरत है कि जो अली का बेटा बन सके। मैंने देखा मुझे कोई खानदान नजर नहीं आया मगर एक खानदान है। कहा वो कौन सा खानदान? कहा खानदान बनी कलाब। कहा ये बनी कलाब अरब में 4 खानदान, बड़े मशहूर खानदान, बड़ी शजाअत और बहादुरी वाले खानदान, और चारों की खसलतें अलग। बनी हाशिम हुस्न जमाल में, बनी उमैया सियासत में, बनी कलाब वफादारी में, और मर्रा का खानदान कहा ये शरफ व बुजुर्गी में। का अच्छा का फिर का आप जाएं और जाके मेरा रिश्ता दें। जनाब अकील गए, पता किया ये खानदान कहीं रहता नहीं था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। इत्तेफाक ये था कि मदीने से करीब ही में इनका डेरा था। पता करते करते जनाब अकील पहुंचे और जाके खजूर की बाग में बैठे। एक से कहलवाया, कहा जाओ जाके बनी कलाब के सरदार से ये कह दो कि अकील तुमसे मिलना चाहते हैं। कासिम गया और जाने के बाद उसने जाके बनी कलाब के सरदार से कहा कि शख्स आपसे मिलना चाहते हैं और वो बनी हाशिम से। तो परेशान हो गए। बनी हाशिम के खानदान का फर्क बनी कलाब के पास। आपने अपने सवारों को लिया, पहुंचे। आप जाने ही चाहते थे कि देखा कि जनाब अकील तशरीफ फरमा है। कहा सरदार
جو زحمت کی حکم دیتے میں حاضر ہوتا. آخر یہ غلام آپ کے کس کام ہے؟ کہا میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. کہا آپ حکم کریں. کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے خیمے میں چل کے بات. بنی کلاب کا سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ جناب عقیل کے ساتھ ساتھ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی مسند پہ جناب عقیل کو بٹھایا. جہاں پر جناب عقیل بیٹھے ان کے پیروں کے پاس تم بیٹھے. احترام پذیرائی ہوئی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں حکم فرمائے. جناب عقیل نے یہ کہا میں ایک رشتہ لے کے آیا. کہا آپ رشتہ لے کے آئے؟ کس کا رشتہ؟ کہا کہ میں علی کا رشتہ لے کے آیا. بنی کلاب کے سردار کھڑے ہو گئے. کہا ہم غریبوں سے کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ کہا کون علی؟ وہی علی جو داماد پیغمبر. کہا ہاں. کہا ہمارے پورے قبیلے میں کوئی لڑکی بھی علی کی کنیزی کے بھی قابل نہیں. کہا مجھے علی نے بھیجا ہے. اور علی نے بھیجا ہے. کہا رکیں. اسلامی قاعدہ طریقہ شریعت مذہب رسم رواج یہ ہے کہ لڑکی سے اجازت نہیں چاہیے. پوچھا کہا ہم میں تو جرأت نہیں ہے. میں جاتا ہوں جا کے اپنی بیوی سے کہتا ہوں. سردار گئے اپنی جا کے بیوی سے کہا جاؤ جا کے لڑکی سے پوچھو کہ علی کا رشتہ آیا ہے. جب ماں اپنی بیٹی کے پاس پہنچی. اب تاریخ کہتی ہے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ کلابیہ سجدے میں سر رکھ کر رو رہے. ماں پہنچی. کہا بیٹی سہے نصیب تمہارا رشتہ ہے. اب جو ماں نے بیٹی کو اٹھایا کیا دیکھا کہ آنکھوں سے داروں قطار آنسو جا رہے. کہا یہ رونے کا سبب؟ کہا مجھے نہیں معلوم لیکن میں اس رشتے کا انکار نہیں کر سکتی. کہا بیٹی کیا وجہ؟ جناب فاطمہ کلابیہ یہ کہتی ہے کہ ماں مجھے نہیں معلوم لیکن میں نے رات میں خواب یہ دیکھا کہ فاطمہ نے آ کے اپنی چادر میرے سر پہ ڈالی. اے فاطمہ تم میرے بچوں کی ماں بننے والی. کہا میں تڑپ گئی بے چین ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے فاطمہ کی چادر میرے سر پہ. میں واقعے کو مختصر کرتا ہوں. شادی ہوئی. رخصت ہو کے جناب فاطمہ کلابیہ جب مولا متقیان کے گھر پہنچی. عربوں کے رسم و رواج استقبال کے لیے بچے کھڑے ہیں. جناب زینب ام کلثوم کھڑی ہیں. جناب فاطمہ کلابیہ اتری اور اترنے کے بعد جا کے فاطمہ کی ڈوڑھی کو بوسا دیا. کہا اے بچوں دیکھو یہ تصور نہ کرنا کہ ماں آئی ہے. یہ تصور کرنا کہ تمہاری کھانا پکانے والی ہے. تم یہ تصور کرنا کہ تمہاری خدمت کرنے والی آئی ہے. میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں. جو ماں ایسی ہو جس کے جذبات ایسے ہوں تو پھر اس کا بچہ کیسا ہوگا, تربیت کیسی ہوگی. تاریخ یہ کہتی ہے ایسی تربیت کی ہے کہ جناب فاطمہ کلابیہ ایک مرتبہ مولا متقیان گھر میں آئے اور آنے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ کلابیہ دیوار سے سر لگائے رو رہی ہے. آپ نے سبب پوچھا کہ فاطمہ کیا ہوا؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے میرے سید و سردار میری آپ سے گزارش ہے. کہا کیا گزارش ہے؟ کہا گزارش یہ ہے کہ مجھے فاطمہ نہ بلایا کیجئے. کہا کیا تمہیں فاطمہ نام نہیں پسند ہے؟ کہا میں صدقے ہو جاؤں اس نام کے, لیکن جب آپ مجھے فاطمہ پکارتے ہیں بچے تڑپ کے گھوم کے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ مجھے فاطمہ کہیں. جب ایسی ماں ہوگی تو پھر بچہ کیسا ہوگا؟
میں مجلس کو یہی تمام کر دیتا، لیکن بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام۔ جب ماں ایسی ہے تو بیٹا کون ہے؟ کہا بیٹا ابو الحوائج ہے، حاجتوں کا سردار ہے، واسطہ دے دے حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ بچہ ایسا ہے کہ جو اپنے کو حسین کا غلام کہتا ہے۔ دنیا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شریف باپ کا بچہ ہو تو وہ فخر کرتا ہے کہ میں تو فلاں کا بیٹا ہوں۔ ارے علی کا بیٹا ہونا کتنے فخر کی بات ہے، لیکن عباس کی پہچان کیا ہے؟ کہا سب ہے سکینہ علمدار حسین۔ یہ ایسے شخص تھے کہ آپ نے کہا کہ زندگی بھر اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا۔ یہ کس کا اثر تھا؟ کہا یہ ماں کے دودھ کا اثر تھا۔ ایسی طیب و طاہر جب ماں ہوگی تو عباس جیسے فرزند ہوگے۔ بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ امام حسین نے ایک مرتبہ جناب عباس کو بلایا اور آپ کا سن ہے 13 سال کا سن ہے۔ کہتے ہیں اے عباس ایک وقت آئے گا کہ جب میں تمہیں آواز دوں گا اور تم جواب نہیں دو گے۔ یہ سننا تھا کہ جناب عباس نے سونا چھوڑ دیا۔ 2 دن ہو گئے، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، آپ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپ جہاں بیٹھتے تھے بیٹھے رہ جاتے تھے۔ بہن زینب سے برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ آئی، کہا اے بھیا میں تمہاری کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں، میں تمہارا کیا حال دیکھ رہی ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ کہا اے شہزادی میرے بھائی نے مجھ سے یہ کہہ دیا ہے کہ جب میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے۔ میں نے سونا چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا آواز دے اور غلام جواب نہ دے پائے۔ زینب نے عباس کا شانہ پکڑا، امام حسین کے پاس لائی، کہا اے بھیا آپ نے عباس سے کیا کہہ دیا ہے کہ عباس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے؟ ارے دیکھیے آنکھیں سوج گئی ہیں۔ اے عباس میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ سر کو جھکایا، کہا آقا ارے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ابا میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے۔ اے آقا غلام اس ڈر سے سوتا نہیں ہے کہ کہیں آپ آواز دیں اور میں جواب نہ دے پاؤں۔ حسین نے عباس کو کلیجے سے لگایا، اے بھیا یہ بات ہوگی تو لیکن مدینے میں نہیں، کربلا میں ہوگی۔ میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہ دو گے۔ اللہ سیعلم الذین ظلموا ایام ينقلبون۔ پروردگار محمد والے محمد اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ میرے معبود جہاں جہاں بھی مومنین و مسلمین ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ موذی امراض، یہ بیماریاں، یہ جو پریشانیاں ہیں تمام مومنین کو اس سے محفوظ فرما۔ میرے معبود اس کو واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں ایسی عزاداری کرنے کی توفیق دے جس سے جناب فاطمہ زہرا کے دل کو تسکین پہنچے اور امام زمانہ ہم سے راضی رہے۔ پروردگار ہم کو جزء عزا بنا دے۔ اے میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کی آواز اور سار میں شمار